بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین خبریں ہیں پاکستانی سیاست کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے بین الاقوامی سطح کی جو خبریں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ بلاول زرداری آج کل امریکہ کے دورے پہ ہیں۔ وہاں پر ہم منصب سے بات کی اور امریکہ نے دیا شیا کچھ نہیں، اور لولی پاپ اور وہی باتیں ڈوم، اور وہ بلائیں گے، بات کریں گے، وعدہ کریں گے، یہ کریں گے جی ہم آپ کے ساتھ، لیکن جب وہ ایک کام ہو جائے گا پھر دوسرے کام کے لیے کہیں گے، پھر تیسرے، وہی ڈو مور۔ تو ان کی جو مشترکہ بات ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ہم نے یوکرائن کے بارے میں بات چیت کی ہے، اور مطلب وہی بات جو پاکستان چاہتا تھا کہ نیوٹرل رہیں عمران خان کے دور میں، کیونکہ اس نے تو صاف جواب دے دیا تھا امریکنز کو کہ بھئی ہم روس اور یوکرائن کی جنگ میں فریق نہیں بننا چاہتے، ہم مذمت کچھ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ناجائز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک پاکستان کا موقف تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ روس کی مذمت کریں، حالانکہ روس جو ہے وہ ایک لحاظ سے صحیح اس نے کیا تھا۔ میں اس کو یہ نہیں کر رہا ہوں کہ جسٹیفائی کہ جی وہ بالکل ہی ٹھیک تھا۔ بابا وار مشین جو ہے نا جی، یہ نیٹو وغیرہ کی جو تنصیبات ہیں، فوجی تنصیبات، وہ جب اس کے بالکل سرحدوں تک پہنچ جائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اور یہ پہلے ان کے ساتھ طے ہوا تھا امریکہ کے ساتھ کہ یہ جو نیٹو کے جو تنصیبات ہیں وہ ہمارے بارڈر تک نہیں آئیں گی، اور یوکرائن جو تھا وہ نیوٹرل تھا، مطلب اس نے کسی کا وہ ساتھ وغیرہ نہیں دیا تھا۔ تو اب جو ہے نا وہ یوکرائن جو ہے نا، یہ اس کی حکومت پہلے چینج کی گئی، امریکہ نے کی، پھر وہ جو اپنی مرضی کا لے کے آئے تھے اس کو پھر کہا کہ ہمیں نیٹو میں شامل کرنے کے لیے انہوں نے کوشش شروع کر دی، تو صاف ظاہر ہے پھر روس چپ تو نہیں رہ سکتا، پھر روس نے کیا حملہ۔ اچھا، روس کو کوئی تھوڑی سی مشکلات بھی پیش آ رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پس پردہ یہ جو نیٹو ہے یہ امداد کر رہا ہے یوکرائن کی، اور یہی وجہ ہے کہ روس جو ہے نا وہ جس طرح سے سمجھا جا رہا تھا نا کہ بہت جلد جو ہے نا وہ اس کو شکست دے دے گا اور اس کو چاروں شانے چرچ کر دے گا، مشکل ہے، ابھی نہیں اس طرح کی کوئی بات ہے۔ ہاں فیوچر میں دیکھیں اگر کوئی ہوتی ہے تو، کیونکہ جو مغربی ممالک ہیں، امریکہ ہے، نیٹوز، یہ اس کی مدد کر رہے ہیں، اور پھر صاف ظاہر ہے روس جو ہے وہ بھی وہ بڑے ہتھیار نہیں استعمال کر رہا ہے، بہت بڑے جو نقصان دہ، اور وہ اگر استعمال کرے تو پھر تو تہس نہس ہو جائے۔ حالانکہ امریکہ نے ہر قسم کے ہتھیار استعمال کیے تھے افغانستان میں اور دنیا کے دوسرے کئی ممالک میں۔ اچھا، ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ سویڈن اور فن لینڈ، ان دونوں ملکوں نے، حالانکہ یہ بڑے نیوٹرل ملک ہیں، یہاں پر کوئی یہ وہ کسی سے خطرہ، کوئی کسی کی سائے نہیں لیتے ہیں، کسی تنظیم سازی میں شامل نہیں ہیں، نیٹو شیٹو میں نہیں شامل تھے، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں نیٹو میں شامل کریں، ٹھیک ہے، اور یہ ممالک جو ہیں یہ روس کے ساتھ لگتے ہیں، اور روس نے کہا ہے بھائی تم لوگوں کو پہلے کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ہم نے ہمارے خلاف کوئی ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے، تو پھر تم کیوں اس طرح کے کام کر رہے ہو کہ جی وہ نیٹو میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ لہذا انہوں نے پھر یہی کہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے اس طرح سے کیا تو رشیا جو ہے وہ بھی خاموش نہیں رہے گا، بلکہ وہ بھی اپنا جو ہے نا وہ تنصیبات تم لوگوں کی ادھر سرانے لے کے بٹھا دے گا، کیونکہ صاف ظاہر ہے اگر اسے خطرہ ہوگا ان کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بھی کچھ کرے گا۔ تو اچھا، ان دونوں ممالک نے جب یہ وہ کیا نا کہ جی ہمیں نیٹو میں شامل کیا جائے، تو ترکی نے اس کی مخالفت کی ہے۔ ترکی جو ہے نا جی، اس نے مخالفت اس وجہ سے کی ہے کہ اس کے کچھ کرد لوگ جو ہے نا ان کو یہ دونوں ملک جو ہے نا یہ سپورٹ پہ کر رہے ہیں، مطلب اس کا ایک اپنا الزام ہے ان کے بارے میں۔ تو ترکی نہیں چاہتا ہے کہ یہ دونوں جو ہے نا وہ نیٹو میں شامل ہوں،
اور بہرحال فی الحال جو ہے وہ ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے اس کی ان دونوں ممالک کی باتیں. یورپ کے جو ممالک ہیں آپ کو پتہ ہے نیٹو میں بھی بڑے ممالک ہیں، کچھ چھوٹے ممالک ہیں. تو بڑے ممالک جو ہیں فیصلے تو ان کے چلتے ہیں، چھوٹے تو بس وہ جس طرح سے بڑے کریں گے کہیں گے اس طرح سے وہ چھوٹے کریں گے. اور یہ جو ہے نا صورتحال یہ روس کے لیے وہ تشویشناک بھی ہے، کیونکہ مطلب روس چاہتا ہے کہ نیٹو جو ایک تنظیم ہے اس کی وہ مطلب کم ہو، لیکن وہ ان دونوں ملکوں نے جب یہ کہا ہے کہ جی ہمیں نیٹو میں شمولیت ہماری کروائیں تو پھر روس جو ہے نا وہ اس کو بھی تھوڑا سا. لیکن ایک بات سچ ہے کہ روس جو ہے نا وہ ان سے وہ جھکنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ پاکستان جس طرح سے وہ اچھا یہ اسی سے جڑتی بات جو ہے نا وہ آگے چائنا کی ہے. چائنا جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کو واپس بلوا رہا ہے یہاں پاکستان سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اپنے شہریوں کو، لوگوں کو، انجینئرز کو، طلباء یا دوسرے تیسرے لوگ ہیں جس طرح بھی وہ ان کو کیوں واپس بلا رہے ہیں؟ کیا یہ وجہ ہے کہ ان کے لوگوں پر حملے ہو رہے ہیں جس طرح سے کراچی یونیورسٹی میں ہوا یا کہیں اور انجینئر کچھ لوگ اس کے وہ جو ہے نا وہ مارے گئے ہیں؟ کیا یہ وجہ ہے؟ نہیں بھائی، یہ وجہ نہیں ہے، کلیئرلی یہ وجہ نہیں ہے. یہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا، کئی دفعہ ان کے وہ حملے ہوئے ہیں، انجینئر مارے گئے ہیں، بلوچستان میں ہوئے ہیں، ادھر ادھر کئی جگہوں پہ ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے اس طرح کا کام نہیں کیا. ہاں وہ مذاکرات پاکستان کے ساتھ بیٹھتے تھے، سیکورٹی ٹائٹ کرتے تھے اور مطلب کئی اقدامات اٹھاتے تھے، لیکن یہ نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنے لوگوں کو واپس لے کے جائیں. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سوچا ہے کہ بھئی ہم اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور پاکستان ہے کہ وہ پریشر آتا ہے امریکہ کا اور فوری لیٹ جاتے ہیں، جیسے یہ پچھلے 1.5 مہینہ پہلے لیٹے ہیں. اور اس طرح کا لیٹے ہیں کہ ایون حکومت تک اپنی جو ہے نا وہ چینج کروا لی ہے انہوں نے، اور کوئی بندہ بولا نہیں ہے، کوئی مطلب وہ، اور بلکہ وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسی بات ہی کوئی نہیں. عوام کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جھوٹ پہ جھوٹ، ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کام یہ بات جو ہے یہ تو ان کی سچ ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ چائنا نے اپنے لوگوں کو پاکستان سے نکالنے کا کام شروع کیا ہے، اور وہ اس طرح سے نکالتے جا رہے ہیں. کیوں؟ انہوں نے سوچا ہے کہ یار ہم تو کچھ اور سوچ رہے تھے کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں ساتھ دیں اور ان کو ایک ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں مطلب اس طرف پذیر یعنی گامزن کریں ترقی کی طرف. لیکن پاکستان تو وہ بالکل وہ کھڑا نہیں ہوتا ہے، ادھر سے وہ آتا ہے پریشر تو وہ بالکل لیٹ جاتے ہیں، اور پھر رجیم بھی چینج ہو گیا، لوگ یعنی اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ چائنا کو پسند نہیں آئی ہیں، اور وہ واپس جو ہے نا وہ اپنے جا رہے. اب یہ مطلب کہتے ہیں کہ جی وہ چائنا جا رہا ہے، ادھر دبئی شبئی سے امارات سے ادھر سے تو کچھ نہیں ملا ان کو سعودیہ سے. پھر آئی ایم ایف نے بھی ان کو کچھ نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے، وعدہ بس ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں سنا دی ہیں. تو کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کا پاکستان میں جو لیجیٹیمیسی ہے، کنٹرول ہے، وہ کس طرح کا ہے. تو اب یہ چائنا کی سوچ رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ چائنا ان کو کچھ دے گا. کیوں؟ چائنا ان سے یقیناً بدظن ہو گیا پاکستان سے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، وہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. جب یہ وہ روک سکتے تھے سازش کو اور مداخلت کو، لیکن انہوں نے نہیں روکا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ چائنا کے لیے اچھی نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے بندے جو ہے نا وہ واپس بلوانے شروع کر دیے ہیں. اچھا پاکستانی سیاست کے حوالے سے ایک بات ہے کہ بہت سی خبریں گردش ہیں کہ عمران خان کو ہاؤس ریسٹ کر دیا جائے گا. ہاؤس ریسٹ مراد یہ ہے کہ ان کو گھر میں نظر بند کر دیا جائے گا اور ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا. چنانچہ جب وہ باہر نہیں نکلیں گے تو وہ مومنٹم نہیں بنے گا، وہ جو حکومت کے خلاف بنتا آ رہا ہے اور بن رہا ہے. تو یہ
لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ پہلے ایک دفعہ عمران خان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا تھا، لیکن اس وقت کچھ اور حالات تھے، بات تھی۔ اب یہ بات اور ہے اور حالات بھی کچھ اور ہیں، اور سوشل میڈیا بھی بڑا پرزور ہے، اور پاکستانی عوام اس وقت پوری کی پوری جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ پنجاب کے اندر لاہور میں یہ جو وکلاء کا اتنا بڑا کنونشن ہوا ہے، اور انہوں نے اس میں بلایا ہے اس کو عمران خان کو، یہ اتنا بڑا مطلب رش اور اکٹھ جو ہے وہ کبھی نہیں ہوا ہے وکلاء کا جتنا ابھی ہوا ہے۔ پھر اس دوران لوگوں کی زیادہ سے زیادہ کوشش تھی کہ عمران خان کے ساتھ سیلفی بنائی جائے، عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے، عمران خان کے ساتھ جو ہے نا وہ گپ شپ لگائی جائے اور بات چیت، اور مطلب اس کے قریب جانے کی ہر بندے کی کوشش تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر وہ کوئی تھوڑی سی بد انتظامی سی ہو رہی تھی، کوئی کسی کا کہنا نہیں مان رہا تھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ بہت وہاں پر مطلب آپ دیکھیں اس کی فوٹیج وغیرہ پتہ چلے گا۔ پھر اس وجہ سے جو وہ عمران خان کو بڑا ایک مختصر سا خطاب کرنا پڑا، مطلب وہ حالات اور اس طرح سے وہ رش تھا وہاں پر وکلاء کا کہ بڑی مشکل سے وہ تھوڑا سا ہی وہ خطاب کیا ہے۔ اچھا، کئی لوگ کہیں گے جی وہ نعرے لگے ہیں، بابا نعرے تو لگتے ہی رہتے ہیں، یہ کیا ہے، کوئی 10 بندے خلاف بھی تو ہوں گے نا، یہ تو نہیں کوئی نون لگے بھی تو ہوں گے نا اس کے اندر۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ کچھ 2-4 باتیں تھیں جن کا میں نے ذکر کرنا تھا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، خدا حافظ۔